हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम करते हैं आपको आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आज का सीन ये है कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया था। तो आप सबको पता होगा कि इस महीने में क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थी और हमारे दीन को बचाया गया था। तो बस आज हम सबील लगा रहे हैं इसी यानी इस महीने में। लोग लगाते हैं जगह जगह, कोई शरबत लगाता है, कोई कुछ लगाता है। तो हम भी सबील लगाने लगे हैं। ऑलमोस्ट तैयारी सारी हो गई है। तो बस बर्फ़ लेने आया हूँ मैं ऊपर से ही। मैं कहा फटाफट लोग भी स्टार्ट कर लेते हैं, भूल गया था। तो मैं कहा आपके साथ भी तक शेयर करें ना, ताकि आपको भी पता लगे। आगे भी बातें बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आपको किसी दिन बताएंगे। तो बस फटाफट अब चलते नीचे, चीज़ें सारी तैयार है, बस ठंडा करने वाला रह गया। तो बस फटाफट चलते हैं बर्फ़ लेके। जब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो बस फिर चलते हैं फटाफट। बर्फ आ गई है तो यार बर्फ डाल रहे हैं। जट साहब एक और डाल दो यार। बाकी पानी और पैना है, बस ऑलमोस्ट रेडी है। खान साहब अब इसमें कुछ डालना है, अभी रोज इसमें डालना है। वो अली लेने गया हुआ है, अली का। और जट साहब की कर रहे हो? हाँ, मैंने बताया कि मुहर्रम का चाँद आ गया था। लोगों को पता होगा कि इसमें इतनी शहादतें हुई थी, इसलिए बांटना चाहिए पानी है। भाई रूह अफ़ज़ा भी आ गया। अली यार, अली भाई शुरू कर दूँ? चलो भाई, बिस्मिल्लाह। घुमा भाई, तुम भी चमचा घुमा लो भाई। रेडी हो गया सारा, बांटना शुरू भी किया। और ये बच्चे चेक करो, रश पे आ गया, चेक करो। जल्दी करो। माशाल्लाह भाई, आधा रह गया माशाल्लाह, बाकी सारा हो गया। डाल दो यार अली, चलो चलो डाल दो यार। लो भाई, हो गया डी एंड हो गया। यार साहब फटाफट सामान चुको, उठाओ जी उठाओ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया अपना डन। तो अब बस आपके थोड़ी सी बात करेंगे मुहर्रम के बारे में, तो फिर उसके बाद एंड करेंगे।
A few moments later. جی تو گائز، جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم اس مہینے کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے بات کریں گے. تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس مہینے میں معرکہ حق و باطل، معرکہ کرب و بلا پیش آیا، جس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اور آپ کے خاندان نے قربانیاں دیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ اے حسین ابن علی، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. میں آخر الزمان نبی کا نواسا ہوں، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. میرے امام علی مقام کو بار بار ایک ہی بات پر منایا جا رہا تھا، لیکن میرے امام کا بھی ایک ہی جواب تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مدینہ میں رہنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، تو آپ نے مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ چلے گئے. مکہ سے آپ پھر کرب و بلا گئے. جب آپ کرب و بلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر بھی آپ سے ایک ہی سوال کیا جا رہا تھا کہ اے امام حسین ابن علی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. کہا گیا ہے حسین کو اپنی اولادیں بھی قربان کرنی پڑیں گی، تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر وقت اور ضرورت پیش آئی تو میں اپنی اولادیں بھی قربان کروں گا، اور اگر ضرورت پیش آئی تو اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کروں گا، اور اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا، اور اپنے نانا کے دین کے ساتھ وفا کروں گا. تو دوستوں دیکھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے نانا کے دین کی خاطر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس کی بات نہ مانی. اگر آپ اس وقت یزید کی بات مان لیتے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آج یہ مسجدیں، یہ منبر اور یہ ہر جگہ علاقے میں جو حافظ قرآن ہے، ملک میں جگہ جگہ قرآن کے حافظ، یہ سب کچھ نہ ہوتے. میرے امام نے اپنے نانا کے دین کے ساتھ وفا کی اور وفا کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولادوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. دوستوں یہ نذرانہ، یہ معرکہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دین کتنی مشکلوں سے ملا اور کتنی قربانیاں دے کر ہمیں ملا. تو ہمیں چاہیے کہ جو امام علی مقام امام حسین نے قربانیاں دیں اس کو ذہن میں رکھ کے ہم نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، آخر الزمان نبی کا ذکر بھی کریں اور دین کو پھیلائیں بھی. یہ دین ہم تک بہت مشکلوں سے پہنچا ہے. کوشش کریں کہ نماز بھی نہ چھوڑیں، قرآن بھی نہ چھوڑیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور قرآن بھی پڑھتے رہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سچا غلام وہی ہوگا جو آپ کی ہر ادا کو بھی مانتا ہو اور آپ کو بھی مانتا ہو. اور آپ تو وہ ہیں جنہوں نے نیزے پر بھی قرآن جاری رکھا، اور ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ سب کچھ یاد کر کے نماز بھی پڑھنی چاہیے اور قرآن بھی پڑھنا چاہیے اور حضور کا ذکر بھی کرنا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کا احترام طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. تو مجھے اب اس بلاگ کو ختم کرتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.